اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم میں سے کوئی سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو، اس کا قبضہ دے دیا کرو۔ فَإِنْ آمِنَا، پھر اگر اعتبار کر لے بعضکم بعضا، کوئی تم میں سے ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، بس چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے، امانتہ، اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپانا، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو یقیناً گناہ گار ہے اس کا ضمیر۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ، یا اسے چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تم سے بس اس کا اللہ تعالیٰ۔ فَیَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، وَیُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا یہ رسول، بما انزل الیہ من ربہ، اس کتاب پر جو اتاری کی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے۔ والمؤمنون، اور ایمان لائے مومن، کل آمن باللہ، یہ سب دل سے مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں کو، وکتبہ اس کی کتابوں کو، ورسلہ اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی اس میں طاقت ہو۔ لہا ما کسبت، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس نے کیا جو اس پر وبال ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو، ان نسینا، اگر ہم بھولیں، او اخطانا، یا خطا کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، اور نہ ڈال ہم پر، اسرن، کوئی بھاری بوجھ، کما حملتہ، بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، فلا تحملنا، اور نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں اٹھانے میں طاقت ہی نہیں ہے۔ واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا، تو مدد فرما، علی القوم الکافرین، قوم کفار پر ہماری مدد فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے، تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں، اگر ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اس وجہ سے کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھواؤ، تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو حسن ظن کو پورا کرے، اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کرے، اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر تم اسے ظاہر کرو۔ انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ کے اور ایک بطور عزم ارادہ کے۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث سے نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔
بخاری و مسلم کی حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائے، یعنی اپنے کلام میں نہ لائیں۔ کلنا آمنا، سب ایمان لائے۔ اصول و ضروریات ایمان کے 4 مرتبے ہیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور یہ کہ وہ معصوم ہیں، پاک ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان احکام و پیغام کے واسطے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور یہ یقین رکھنا کہ جو کتابیں اللہ نے نازل کی اپنے رسولوں کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی وہ بے شک سب حق ہیں، سچ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم تغیر و تبدیل و تحریف سے محفوظ کتاب ہے اور محکم و متشابہ پر مشتمل ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جنہیں اپنے بندوں کی طرف بھیجا گیا، تمام رسول نبی اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین ہیں، وہ گناہوں سے پاک معصوم ہیں، ساری مخلوق افضل ہیں، ان میں سے بعض حضرات بعض افضل ہیں، البتہ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، اس بات پر ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے، نیز ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو سنیں گے، مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یاد رکھیں ایمان مفصل کی بنیاد یہی آیت مبارکہ ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہٰذا غریب پر زکوٰۃ نہیں، نادار پر حج نہیں، بیمار پر نماز میں قیام و فرض نہیں، معذور پر جہاد نہیں، الغرض اسی طرح احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ لہا ما کا سبق، کسی جان نے جو نیکی کمائی تو اس کے لیے ہے، اس کے عمل کی سزا، اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کے عمل کی سزا اسی کو ملے گی۔ یہ آیت مبارکہ آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں ہے، لیکن اس کا معاملہ دنیا میں بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پاتا ہے، محنت والے کو اس کی محنت کا صلہ ملتا ہے، جبکہ سست کاہل چور کو اس کی سستی کا انجام دیکھنا پڑتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، ہمارے رب ہماری گرفت نہ فرمانا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندہ کو ایک اہم دعا کی تلقین فرمائی کہ اپنی پروردگار سے عرض کرے۔ دعا کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے، اس دعا کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی ان 2 آخری آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ان 2 آیتوں پر ختم فرمایا جو مجھے اس کے عرش کے خزانے سے عطا ہوئیں، لہٰذا انہیں سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ یہ نماز میں ان کی قرأت کی جاتی ہے اور قرآن کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔